بڑی جنگ ہونی ہے، بڑی تباہی آنی ہے، اس بڑی تباہی کے اندر مسلمانوں کا نقصانات. یہ وہ دور ہے جس میں دجال اصفہان سے پیدا ہوگا. جب وہ حج ہوگا تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے خاص نصرت کا ظہور ہوگا. یہ سارا کچھ ویسا ہو جیسا آپ کہتے ہو تو پھر راز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، گزشتہ کچھ ایپیسوڈ سے ہم نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کی کچھ پیشین گوئیاں ہیں جن کا یہاں پر تشریح کر رہے ہیں، ان کا کچھ خالد صاحب اس کی وضاحت کر رہے ہیں. مختلف لوگوں نے مختلف وقت میں اس کو مختلف طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے، اور موجودہ حالات کے پس منظر میں خالد صاحب نے اس پر اپنا پرسپیکٹو دے رہے ہیں. ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس ضمن میں جو ہے میں بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے خالد صاحب کی طرف چلتا ہوں. تمہیداً میں بتا دوں کہ پچھلی ایپیسوڈ میں کچھ اشعار تھے خالد صاحب نے جن کی وضاحت کی تھی. 2 اشعار تھے جن میں سے ایک شعر جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کی ذلت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نصرت و امداد پڑوسی ملک سے ظاہر ہوگی. یعنی یہ جو مسلمانان پاکستان ہے ان کی بات ہو رہی ہے اور ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ یہ مسلمانوں کی مدد کے لیے منگول لشکر شمال کی جانب سے آیا تھا. تو خالد صاحب نے اس کے لیے بتایا کہ یہ چین کا ذکر ہو رہا ہے. پھر اور ساتھ لکھا تھا اس میں تھا کہ فارس و عثمان ہم چارہ گراں پیدا شود، کہ ایران والے اور ترکی والے بھی مددگار ثابت ہوں گے. تو یہاں تک ہم نے خالد صاحب نے تشریح کر دی 3 اشعار کی. تو اس سے اگلا جو شعر ہے وہ ہم اس کے لیے خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں. خالد صاحب، یہ جو سلسلہ ہم جو پڑھ رہے ہیں جس کا آپ نے 2 اشعار ابھی پڑھے ہیں لاسٹ جو ایپیسوڈ میں تھے جو ڈسکس کیے تھے آپ نے آخری 2، اس سے آگے سلسلہ چل رہا ہے. وہ جیسے لگتا ہے جیسے کہ ایک جنرلائزڈ وے میں بات ہو رہی ہے. یہ ون جو آخری جو یہ شعر پچھلا جو شعر تھا آپ کا جس کا نعمت اللہ شاہ ولی صاحب کا لشکر منگول آید از شمال بحر اون، یہ آپ نے جو اس کی ذکر کیا، اس کی پورا ایک آگے جا کے ایک چیپٹر ہے پورا اسی کے اوپر. یہ جو کشمکش ہونی ہے جس میں کہ یہ کچھ ہونا ہے، تو وہ تو خیر ہم وہ اگلی ایپیسوڈ میں کر لیں گے. تو آج جو ہے یہ جو جنرل ایک اوور ویو آ رہا ہے، لگتا ہے ایسے جیسے کہ یہ اسپیسیفک سے جنرلائز کی طرف جا رہا ہے کہ پاکستان سے اس کا آغاز ہوا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ آپ اسے یوں کہہ لیں کہ یہ ایک خلاصہ ہے جو یہاں پہ پیش کیا گیا ہے. اس کی تفصیل ہے جو آگے بیان کی گئی. یہ عام طور پہ ہوتا ہے قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی واقعہ سناتا ہے تو وہ پورے رکوع یا 2 رکوع میں سناتے ہیں، لیکن پہلی 1-2 آیتوں میں اس کا ایک جو ہے نا جست دے دیتا ہے، خلاصہ پہلے دے دیتا ہے اور پھر وہ پورا سنا دیتا ہے. کوئی پوری جیسے سورہ وہ ہے اپنا سورہ یوسف ہے تو اس کے پہلے رکوع میں وہ ساری بات کہہ دی کہ پورا ایک وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، پھر وہ پوری تفصیل باقی رکوع میں آتی گئی ہے. اسی طرح اصحاب کہف کا آپ دیکھیں گے نا تو پہلے جو 3-4 آیتوں میں پورا خلاصہ دے دیا اور پھر اس کے بعد اسے کھولا گیا ہے کہ بھئی وہ یہ تفصیلات بعد میں آئی ہیں. تو اس طرح بلکہ وہ طالوت و جالوت والا واقعہ بھی پہلے 2 آیتوں میں بیان کر دیا اور پھر اس کی تفصیل آ گئی. تو یہ یہاں پہ بھی اسی طرح کا اسلوب نظر آتا ہے کہ ان اشعار میں انہوں نے وہ ایک اوور آل ویو دے دیا سارا کہ اس موقع پہ جا کے حالات کیا بنیں گے. اس صرف یہ پاکستان انڈیا ہی کا نہیں دیا، مطلب ایک جھلک اس میں انہوں نے عالمی بھی دکھا دی، یعنی پوری دنیا کا منظر کیا بن جائے گا پھر. لیکن پھر اس کی پھر تفصیلات ہیں جو ان کا ایک علیحدہ جو ہے نا وہ جو قافیہ ہی مختلف ہے اس کا، وہ بانا آنا جانا والا جو ہے نا وہ والا، تو وہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. اسی ترتیب سے ہم چلتے ہیں. صرف اس وقت یہاں پہ یہ بتا دینا ضروری تھا کہ یہاں پہ ایک جو ہے نا جھلکی دکھائی گئی ہے، تفصیلات آگے آ رہی ہیں. صحیح. اصل میں یہ چونکہ یہ خلاصہ ہے تو اس خلاصے میں اس جنگ کی تفصیلات نہیں ہیں. وہ جو فتح اوپر دکھا دی گئی ہے جو پچھلی دفعہ ہم نے جس کا ذکر کیا تھا، جب ہم تفصیلات میں جائیں گے تو وہ کافی غم و اندوہ کے بعد ملنے والی فتح ہے، کافی نقصانات اٹھانے کے بعد کی فتح ہے. تو اب جب وہ نقصانات ہوتے ہیں تو وہ جو بھی وعدے ہوتے ہیں یا خوشخبریاں ہوتی ہیں تو ایک دفعہ بندہ ہل جاتا ہے کہ پتہ نہیں وہ میں صحیح سمجھا تھا یا نہیں، اور پیشن گوئیاں سچی تھی کہ کیا تھا. یہ ہوتا ہے کمزور یقین کے آدمی کے ساتھ. تو وہ والا مرحلہ ہوگا نا، اس کے لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی حج کا معاملہ ہے کہ جب وہ حج ہوگا تو اس کے بعد ایک بڑی فتح مطلب اللہ کی طرف سے خاص نصرت کا ظہور ہوگا. صحیح. اب نصرت کا مسئلہ ایسا ہے نا کہ دیکھیں ابھی ہمارے سامنے ہوا ہے نا، اسی سال ہوا ہے. کیا مئی سے پہلے کے حالات کو دیکھیں کچھ اور تھے، مئی کے بعد کے ایک دم دنیا بھی حیران ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے، دنیا کو کیوں پاکستان کو سر پہ بٹھانا شروع ہو گئے سارے. صحیح بات. تو اسی طرح اللہ کی نصرت ظاہر ہوتی ہے. جب ظاہر ہوتی ہے تو اسی طرح برکتیں ہو جاتی ہیں، ایک دم ہو جاتی ہیں، حالات و واقعات میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو کوئی بڑے جیسے کہتے ہیں ڈیسائسو قسم کی نصرت کا وہ والا مرحلہ ہوگا جو آج کے بعد شروع ہوگا.
اس سے پہلے گویا جنگ ایک عام اصولوں کے مطابق لڑی جا رہی ہوگی، یا مدد بھی ہوگی تو ایک کسی اور لیول کی ہوگی، لیکن اس حج کے موقع کے بعد جس کا کہ یہاں ذکر ہے، جس کا تعین ابھی کرنا بہت مشکل ہے، ایک دم کوئی جو ہے نا جیسے ریلا کھلتا ہے مدد کا، اس طرح کی صورت بنے گی۔ صحیح۔ قرآن مجید میں اس کا ایک نقشہ آتا ہے صلح حدیبیہ کے بعد کا، کہ اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اب تمہیں بالکل سیدھا جو ہے نا صراط مستقیم پہ دوڑاؤں گا۔ پہلے ہی صراط مستقیم ہی پہ چلا رہے تھے، لیکن اب تو گویا دوڑا دوں گا، بہت جلدی تمہیں منزل مراد تک پہنچا دوں گا۔ تو وہ کوئی اس سے ملتی جلتی بات ہے جو اس شعر میں آئی ہے کہ این ہما اسباب عظمت بعد حج گردت بدید، یعنی یہ حج کے بعد یہ سارے اسباب جمع ہوں گے، اور نصرت از غیب چون بر مومنہ پیدا شود، اور غیب سے بالکل، یعنی بظاہر اس کے کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے ہوں گے کہ وہ اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر کے تو مسلمانوں کی مدد کی صورت گری کرے گا، لیکن یہ کوئی اس کسی خاص ٹائم کا جو ابھی میرے خیال میں ابھی نہیں آیا، آنا ہے مستقبل میں۔ اب وہ شعر ہے جی کہ اس کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا؟ آخری نتیجہ یہ ہے کہ قدرت حق می کند غالب چنا مغلوب دا، جو مغلوب رہا، جو مغلوب تھا اس کو قدرت جو ہے نا غالب کر دے گی۔ ایک جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے ان کے لیے جو فتنہ و فساد ہے اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ وہ کتنی مصیبتوں میں ہوں گے۔ تو یہ والی جو فتح جب حاصل ہو جائے گی تو یہ جو مغلوب ہیں، دبے ہوئے ہیں، مظلوم ہیں، پس رہے ہیں، ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ غالب کر دے گا۔ اور یہ دیکھیں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ از امک بینم کے مسلم کامراں پیدا شود، نہایت عمیق گہرائی کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑی باریکی کے ساتھ دیکھ کر میں دیکھ رہا ہوں یہاں یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل کی جو تصویر اگر آپ بناتے بھی ہیں تو دھندلی بناتے ہیں۔ وہ ایک دھندلی سی تصویر دے، کھول کے آنکھ میرے آئینے افکار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دے، وہ اس کے مقابل میں ہے یہ لفظ۔ میں دھندلی تصویر نہیں دیکھ رہا ہوں، بہت کلیئر، واضح، گہری، ہر شے اس کی دیکھ رہا ہوں، اور اس کا حاصل کیا ہے کہ مسلمان غالب آئیں گے، یہ مغلوبیت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ جی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ خدائی راز ہے، تو وہ جو سطح بین لوگ ہوتے ہیں، سطح پہ دیکھنے والے، سطحی سوچ کے عامل، تو کہتے ہیں کوئی راز شاز نہیں ہے، یہاں بڑی کرپشن ہے، یہاں فراڈ ہے، یہاں بے ایمان ہے، یہاں فلانے ہیں، یا کچھ نہیں ہے، کوئی دھوکہ ہے۔ تو بھائی اگر یہ سارا کچھ ویسا ہو جیسا آپ کہتے ہو تو پھر راز کیا ہے؟ تو ہمیں راز کہنے کی پھر ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ تو ہم تو کہتے ہیں نا اسی جو ہے نا خلوت میں جلوت ہے، اور اسی جو آپ کو اپوزٹ نظر آ رہا ہے اسی کے اندر کوئی جو ہے نا اور دوسری اس کے متضاد چیز موجود ہے، جس کو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ تباہی کی علامت ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اٹھنے کا بھی جو ہے نا سامان رکھا ہوا ہے، تب راز بنا نا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ اسی لیے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بہت گہرا، یہ میری کلیئر تصویر ہے، صاف بالکل واضح، دو ٹوک تصویر میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان غالب آئیں گے، مغلوب نہیں رہیں گے، یہ غالب ہو جائیں گے۔ ویسے دیکھیں نا، یہ ابھی سے اگر آپ چند سال پیچھے چلے جائیں تو عالمی طور پر بھی مسلمان آج سے بہت بری پوزیشن میں تھے، یعنی کہیں کوئی عزت وہ وقار کچھ بھی شے نہیں تھی۔ اب تو بہت فرق پڑ گیا ہے، اب امریکہ کا بھی وہ جو ہے نا غلبہ نہیں رہا مشرق وسطیٰ کے اوپر جیسا آج سے 3 سال 4 سال پہلے محسوس ہوتا تھا، اور بہت یعنی کافی پہلے کی نسبت حالات بدلے، مختلف مسلمانوں کے اندر ایک اعتماد، خاص طور پہ یہ مئی کے واقعات کے نتیجے میں جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے، پورے دنیا کے مسلمانوں کا اس سے مورال جو ہے نا وہ بلند ہوا ہے۔ تو یہ مسلمان مغلوب نہیں رہیں گے بلکہ غالب آئیں گے۔ جو یہاں پہ نقشہ تھوڑا سا ہے کہ ہندوستان کے اس وقت حالات کیا ہوں گے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ چون شود در دور جور و بدت را رواج، یعنی یہ جو دور ہوگا نا، اس میں جور کا، ظلم کا جو دور ہوگا، اس میں بدت رواج پا جائے گی۔ اچھا، یہ ظلم کے ساتھ بدت کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک بدت وہ ہوتی ہے جو آپ نیکی کی خواہش میں اختیار کر لیتے ہیں، عام طور پہ عبادات میں اضافہ کر لیتے ہیں لوگ، جیسے عیسائیوں نے رہبانیت کی بدت ایجاد کر لی تھی۔ ایک بدت یہ ہوتی ہے، بدت بنیادی طور پہ کوئی نئی شے دین میں داخل کرنے کو کہتے ہیں۔ تو
ایک چیز تو یعنی جو بھی ماڈرن شے ہوگی تو ایک درجے میں تو بدعت ہی ہوگی، نئی شے ہوگی نا جی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات کو کہا بدیع السماوات، یعنی بالکل ابتدا سے بنانے والا. تو نئی شروعات جو ہے وہ اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو دین میں بدعت کیا ہے؟ دین میں بدعت تو یہ ہے کہ عبادات کے اندر کوئی نئی چیز آپ نے شامل کر لی تو وہ بدعت ہوگی. صحیح. یہاں اس کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ وہ جو جبر سے بدعت آئی ہو. ٹھیک ہے، لگتا ہے ایسے ہی حالات سے. ہاں جی. تو یہ جبر سے بدعت عام طور پہ رواج میں، رسومات میں آتی ہے، کیونکہ معاشرہ ہے نا، معاشرے کا جبر ہوتا ہے. تو آپ کی، اب میں ایک مثال دے دیتا ہوں. اب دینی اعتبار سے جو ہے نا، نماز کے جو آپ پڑھتے ہیں صفیں باندھتے ہیں تو درمیان میں خلا نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں ممانت آئی ہے، جڑ کے کھڑا ہونا چاہیے. لیکن اب اگر وہ کورونا کی وجہ سے حکومت قانون بنا دے کہ نہیں، جڑ کے نہیں کھڑے ہو سکتے، تو اب یہ مجبوری سے آپ کو ایک بدعت جو ہے نا مسجد میں باقاعدہ دین کے معاملے میں شروع کرنی پڑے گی. جبر کے ساتھ ہے یہ، نہیں تو مسجد ہی بند کر دیں گے، لاک کر دیں گے. وہ ہے نا، یہ ایسا ہی ہو رہا تھا نا جو جب کورونا کی وبا آئی تھی، حرم میں بھی یہی ہو رہا تھا. اب اس کو آپ دیکھیں تو پوری دنیا کی سطح پہ جب سے سیکولرزم آیا ہے تو گویا مذہب کو ایک تحفظ مل گیا. آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، روزے رکھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس دور میں آ کے ہندوستان میں یہ چیز ریورس ہوتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں جی، بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، مسجدوں پہ بھی اب قدغنیں ہیں، ان کے اوپر قانون سازی مختلف ایسی کی جا رہی ہیں، حکومت کی سطح پہ کی جا رہی ہیں کہ مسجدوں پر قبضہ کیا جا سکے. پھر جھوٹی قسم کی جو ہے نا ایسے تحقیقیں کی جا رہی ہیں کہ جی یہ تو پہلے مندر ہوا کرتا تھا اور یہ مغلوں کے دور میں مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر کے مسجد بنا لی. اور اس طرح کی کئی مسجدوں کے کیس جو ہے نا وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں. ہاں جی. اور پیچھے ایک ایجنڈا ہے بی جے پی کا، آپ کو پتہ ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اب آپ سوچیں کہ ہندوستان میں گائے کے ذبح کرنا کتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہوا. ہاں جی. کوئی ذبح کرنا فرض نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب جہاں پہ آپ کو ذبح کرنے سے منع کیا جائے تو وہ فتنے کی صورت تو بنی جاتی ہے. اور وہ اس حد تک بن گئی ہوئی ہے کہ ابھی کوئی میں فتویٰ دیکھ رہا تھا، میں یہ نہیں جانتا کہ سچا ہے یا ویسے ہی کسی نے بنا کے پھیلا دیا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہی ہو. دیوبند کی طرف منسوخ کیا گیا اس فتوے کو کہ جی مسلمان چونکہ فتنے کا خطرہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ مسلمان جو ہے نا قربانی کے موقع پہ گائے کی قربانی نہ کریں. تو اب دیکھیں، وقتی طور پہ مصلحت کا تقاضا غلط بھی نہیں ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ گائے کی قربانی نہ کریں. عزت پامال ہو سکتی ہے تو بہتر ہے گائے کی قربانی نہ کریں. حالات کا تقاضے کے طور پر تو یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ دین کے اعتبار سے تو ایک نئی بات ہو گئی نا. ایک جنریشن تک تو چلو اس کی حکمت ہی ہے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جنریشن، دوسری جنریشن، اس کے بعد تو گائے مقدس ہو جائے گی آپ کے لیے بھی. رفتہ رفتہ وہ اس کا تقدس آپ کے دلوں میں بھی آ جائے گا. تو یہ تو دین کے اندر تو پھر بدعت شروع ہو گئی نا، اور یہ جبر سے ہے. تو کہنے کو تو ایک لفظ ہی ہے، لیکن وہ لفظ چیزیں کھول رہا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کتنا سینسٹیو ہے کہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کب کہہ دیا کہ میں نہیں کھاؤں گا آئندہ. یا ایھا النبی لما تحرم، کیوں اس شے کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے. مطلب وہاں پر حالانکہ وہ کوئی جبر کے تحت نہیں تھا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے وہی روک دے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا یہ. اور بعد میں لوگوں نے اس کو، مجھے اور چیزیں یاد آ رہی ہیں کہ اب یہ دیکھیں نا کہ آپس میں شادیاں بھی اوپر جو نا ایلیٹ طبقے میں مسلمانوں ہندوؤں کی آپس میں شادیاں بھی شروع ہو چکی ہوئی ہیں. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ ہمارے بعض دانشوروں نے جو ہے نا بڑے دور کی کوڑیاں لائی ہیں کہ یہ بھی اہل کتاب ہیں، یہ صحف ابراہیم ہیں جو ان کے پاس یہ وید وغیرہ ہیں. یہ کیوں لانی، یہ باتیں کیوں کرنی پڑی ہیں؟ شادیاں ہو رہی ہیں، اب کیا کریں گے؟ لیکن پھر بھی ایک بات بھول گئے نا، وہ جو اہل کتاب سے شادی کی اجازت ہے بھی وہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ ہے. عورتوں کو تو اہل کتاب مردوں کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن وہاں تو دونوں طرف ہو رہا ہے کام. تو یہ کتنی بڑی بدعت ہے، کتنی بڑی خرابی ہے. تو واضح احکامات کی خلاف ورزی ہے. اس طرح تو وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیمی سے جوڑ رہے تھے نا. وہ تو علانیہ جوڑ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے اس روایت پر تھے، بہت حد تک تھے. صرف شرک کا وہ کر دیا تو شرک تو یہاں پہ بھی ہے. اور قرآن نے صاحب کہا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ، یہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. صحیح. لیکن ہو رہا ہے یہ اس طرح کی ساری بدعتیں جو ہے نا وہ رواج پا گئیں. اور جب یہ عروج پہ پہنچے گا نا یہ سلسلہ، یعنی
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ معاملات ابھی اور بھی آگے بڑھیں گے. اصل میں چلیں آپ کہتے ہیں تو میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، کیونکہ وہ جو آگے تفصیلات میں وہ چیزیں آئیں گی، اس میں یہ بات ہے کہ کوئی غم بھی مسلمانوں کو، یعنی فتح بھی حاصل ہو رہی ہوگی لیکن ایک اجتماعی غم بھی ہوگا. تو مطلب اس سے گمان یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی تباہیاں آنی ہے، بڑی جنگ ہونی ہے، بڑی جنگ ہونی ہے، بڑی تباہی آنی ہے. اور اس بڑی تباہی کے اندر مسلمانوں کا نقصانات بھی ہونے ہیں. صحیح. اور ظاہر ہے جو بھی مختلف جنگی حکمت عملیاں ہوتی ہیں، مختلف ڈاکٹرائنز بنتی ہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہ پچھلے عرصے میں کتنی بنتی رہی ہیں، جتنی ڈاکٹرائنز بنتی رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ آخر ٹرائی تو جب جس نے مرنا ہوتا ہے، جو ہار رہا ہوتا ہے، اس نے ٹرائی تو ایک ایک کر کے ساری کرنی ہے. پھر یہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، کسی طرف کوئی چل جاتی ہے بھائی دباؤ بڑھانے کے لیے یا دوسرے کے چھکے چھڑانے کے لیے، تو آخری اقدام بھی تو لوگ کرتے ہی ہیں نا. تو یعنی وہ ہوگا، اگر ایک طرف سے ہو گیا تو دوسری طرف سے بھی پھر وہ کرنے والا ہوگا، ڈرنے والا نہیں ہے. وہ نہیں، وہ جو کیا محاورہ تھا جو کسی نے استعمال کر دیا، وہ جب ابھینندن والا جہاز گرایا تھا نا، تو وہ پارلیمنٹ میں جب آئے تھے ہمارے بریفنگ دینے کے لیے یا لینے کے لیے، ہاں کانپیں ٹانگ جانا ہے، نیا محاورہ ایجاد کیا گیا تھا. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کانپیں ٹانگ جائیں، یعنی ٹانگیں کانپ جائیں، تو آپ کیسے جوابی حملہ کر سکتے ہیں اس پیمانے کا جیسے آپ پر ہو گیا. دیکھیں نا آپ پر کیوں کیا گیا، جاپان پر امریکہ نے کیوں کیا تھا؟ ہمت توڑنے کے لیے نا. تو جاپان کو پتہ نہیں تھا نا کہ امریکہ کے پاس بس اب ایک اور ایٹم بم رہ گیا ہے. اگر اسے پتہ ہوتا تو وہ ایک اور شہر برباد کروا لیتا، کھڑا رہتا، لیکن اس نے صلح کر لی. تو جو فرض کریں آپ پر اتنا جو ہے نا وار کرے گا، تباہ کن وار، تو وہ کیوں کرے گا؟ آپ کی ہمت توڑنے کے لیے کرے گا. تو آپ کی ہمت ٹوٹ گئی اگر، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہوئے. لیکن آپ نے پھر بھی اپنے استقامت کا مظاہرہ کیا اور مقابلے پہ ڈٹے رہے اور ویسا ہی بھرپور وار مڑ کے کر دیا، تو پھر ظاہر ہے بہت بڑی تباہی آنی ہے. یہ میں پڑھ رہا تھا، مزیدار چیز میرے ذہن میں آئی کہ انہوں نے جو دوسری جنگ عظیم کا نقشہ کھینچا، جو انہوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں، اس میں انہوں نے جاپان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس پر زلزلہ آئے گا ایک. اچھا وہ جو زلزلہ آیا، اب ہم اس کو اگر کوریلیٹ کر کے اس کانٹیکس میں دیکھیں، زلزلہ کیا آیا تھا؟ وہ ایٹم بم گرا تھا. اچھا اگلے دور میں جو پاکستان اور ہندوستان کی آپس میں جو کشمکش ہے، اس کے اندر سندھ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ سندھ میں زلزلہ آئے گا. اچھا ٹھیک ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا غم بہت سارے آنے ہیں، تو ان کی پیشن گوئی اصل میں نے وہ ڈاکٹرائنس کی بات کی تھی، ساری بات کی تھی. اب وہ سندھ جو ہے میں زبان پہ نہیں لانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ ساری انڈیا کا جو فوکس ہے نا، جو پاکستان کو چرکا لگانے کا فوکس ہے، وہ دو علاقے ہیں. ایک تو جو سافٹ بیلی کے طور پہ مشہور انہوں نے کیا ہوا ہے کہ بھائی وہاں سے تو 1 گھنٹہ لگے گا پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے میں. تو وہ اگر نہیں ہوتا تو پھر بہرحال ہدف ان کا سندھ ہے نا. سندھ وہ تو آپ نے پہلے بتایا نا کانٹیکس میں کہ سندھ کا نقشہ جو ہے آپ نے وہ صوبہ سندھ نہیں لیا تھا، بلکہ سندھ سے مراد وہ تو دریائے سندھ ہے نا. لیکن ویسے ان کی نظر میں تو صوبہ سندھ ہے نا، کاٹنا ساتھ سے اور ہدف بنانا، اور کراچی کو ہدف بنانا، وہ جو تجارتی شاہراہ کاٹنا. اور دوسرا ہے جو فوکس اب بھی جو جس کی زیادہ بات آتی ہے، وہ شمالی علاقہ جاتے ہیں. تو اگلے اشعار میں آئے گا اس کا نقشہ، شمالی علاقہ جات کا تو نقشہ انہوں نے کھینچا ہے، سندھ کا ذکر ہی نہیں کیا. تو وہ جو غم شم کی بات ہے نا، وہ زیادہ معلوم ہوتا ہے اس طرف سے. واللہ عالم، اللہ خیر کرے. لیکن یہ کہ بظاہر ساری چیز جو ہے نا اس طرح محسوس ہوتی ہے. لیکن ویسے تو پچھلے ایپیسوڈز میں آپ نے جو سندھ کا نقشہ لیا، تو آپ نے سندھ سے مراد جو آپ نے ایکسپلین کیا، وہ تو پورا پاکستان ہی اس کے اندر آ جاتا ہے. وہ تو ہے، لیکن یہ اصل میں انہوں نے دریائے سندھ کیا نا. تو جب ہم یہ والی جو ابھی والی جو چیز دیکھ رہے تھے نا، وہ تو اس اعتبار سے دیکھ رہے تھے کہ اگر جنگ کے 2 محاذ بنتے ہیں، ایک راجستھان کی طرف سے اور دوسرا کشمیر اور گلگت اور یہ جو یہ علاقے ہیں، تو اس میں تو لڑائیاں، بہت خونریز لڑائیاں ہونی ہیں. ادھر کا ذکر ہی نہیں ہے سندھ والی سائڈ کا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد جناب یہ ہے کہ وہ جو کفار کا قاتل ہوگا، دین محمد کا پاسباں ہوگا. درمیان این او آں گردد بسے جنگ عظیم، قتل عالم بے شبہ در جنگ شاہ پیدا شود. اب یہ ہے یعنی بہت بڑی چھلانگ لگا دی واقعات کے اعتبار سے، اسپیسیفک سے پھر ایک اوپر زیادہ ہولسٹک گلوبل لیول کی ایک بات کر دی. یہ جنگ عظیم تو خیر جنگ عظیم، یعنی یہ تیسری جنگ عظیم کی بات ہو رہی ہے.
اور گردد بسے جنگ، یہ بہت بڑی جنگ عظیم، عام جنگ عظیم نہیں، یعنی پہلی دونوں سے یہ والی بڑی ہوگی، ٹھیک ہے. اور یہی کہا جا رہا ہے دنیا میں اس وقت، یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار کی تیاریاں ہیں، جو پہلی سے زیادہ جو ہے نا خون بہانے والی اور ہولناک ہوگی. اور اب وہ سارے جو ہے نا حالات جیسے جنگ عظیم کے حالات ہوتے ہیں نا، وہ پیدا ہو رہے ہیں. اب یہ دنیا دیکھیں، 1 سال یا 1.5 سال پہلے ہم جب بات کرتے تھے نا چین کی اور ایمرجنگ پاور اور سپر پاور اور یہ، تو لوگوں کو ہماری بات بہت ہوا کی، وہ جہازوں والی بات لگتی تھی. تھا یہ یا نہیں تھا؟ ایسے ہی تھا. پھر یہ کہ لیکن اب تو سب کہنا شروع ہو گئے نا، وہ تمام حقیقت پسند دانشور بھی اب یہ ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ ابھرتی ہوئی طاقت چائنا ہے اور زوال پذیر طاقت امریکہ ہے. تو یہ جب اس طرح کی ابھرتی ہوئی طاقت ابھرتی ہے تو یہ ایسے آسانی سے تو نہیں ہوتا نا. بڑے بڑے یعنی ڈسٹرکشن ہوتی ہے نا پورے دنیا کے، وہ آرڈر ایک تباہ ہوتا ہے، نیا نافذ ہوتا ہے، تو اس میں تباہیاں پھرتی ہیں اور بڑی بڑی لڑائیاں لڑی جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں، مطلب چلیں یہ تو سب کو اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے. یہ ٹرمپ کا 1 سال دیکھیں، دنیا کیا سے کیا ہو گئی ہے اس 1 سال میں، کہ مشرق وسطیٰ کے سارے ممالک یعنی اب ایک واقعی خطرہ محسوس کرنا شروع ہو گئے، پہلے جو انہیں نہیں تھا. تو جو اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں، اربوں سے بھی زیادہ، وہ یورپ ہے. رشیا کے ہاتھوں، مطلب ادھر تو رشیا، امریکہ نے کیا ہے کہ ساری زندگی ہم آپ کے ساتھ ہیں نا، قدم بڑھاؤ نا، میں ہوں نا، ٹھیک ہے. اب جب یوکرین کی لڑائی، اچھا یوکرین میں جا کے پنگا لیا کس نے؟ نیٹو نے اس کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے. وہ تو مطلب جیسے بالکل جا کے پنگا لینے والی بات ہوئی. اب وہ لڑائی چھڑ گئی، روس نے حملہ کر دیا، اب کام آگے چل پڑا. تو جب یورپ کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو امریکہ کہتے ہیں وہی تم جانو تمہارا کام جانے، یہی بات یہاں پہنچی نا. اب وہ مصیبت کے مارے کیا کریں، کتنی تیاری کریں، روس کے مقابلے میں کتنی کریں گے. اچھا روس نے بھی تیاری واقعی بھی شروع کر دی ہوئی ہے. ابھی پچھلے دنوں کی کوئی ایسی خبریں تھیں کہ بعض مسلمان ملکوں کے اندر سے اس نے والنٹیئر بھرتی کرنے شروع کر دیے ہیں. اچھا جی، بڑے ہائیلی پیڈ ہیں. وہ تو یورپ خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ یہ اب یوکرین پہ رکے گا تو نہیں، اس کو ابھی ٹیسٹ بھی تو کیا اسی پسندانہ عزائم میں اس کے، یہ تو آگے بڑھے گا. سب مرین سے نیوکلیئر اٹیک کا اس نے ٹیسٹ بھی کیا ہے، جس سے وہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی کوئی سونامی آئے گی. یہ تو امریکہ کو ڈرانے کے لیے کیا نا، یا برطانیہ کو ڈرانے کے لیے کیا. یورپ کو تو وہ اپنے اس میں لانا چاہے گا نا. صحیح، ٹھیک ہے. یہ تو مطلب جرمنی شرمنی تو یعنی امریکہ ایک طرح سے روس یہ سمجھتا ہے کہ میرے یہ حصہ تھا جو مجھ سے جدا کر دیا گیا. تو یہ تو پرانی اس کی خواہش ہے، جیسے بعض کی اٹک تک آنے کی خواہش ہے، اسی طرح کی اس کی بھی خواہش ہے کہ یہ مجھے مل جائے. تو یعنی یہ ہو گیا. ادھر انڈیا الائی تھا اس کا، انڈیا کے ساتھ کیا کر کے رکھ دیا امریکہ نے. میں ایک سوال تھا وہ آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ یہ کیا یہ بھی ممکن ہے، یہ جو پیشن گوئی آپ نے جس کو کہا کہ گلوبل ہو سکتی ہے یہ عالمی جنگ، یہ ہندوستان اور پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے، یہ بر جنگ عظیم، جیسے آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں ایک بتایا تھا کہ بھئی دیکھیں اگلے الفاظ سنیں، قتل عالم بے شبہ در جنگ شام پیدا شود. اس جنگ میں ایک عظیم دنیا ہلاک ہو جائے گی، یعنی بہت بڑی خلقت جو ہے نا. قتل عالم، عالم یہاں سے عالم ہے، یہ عالم نہیں ہے. یہ کوئی بڑا مولوی صاحب بعض نے یہ بھی کر دیا نا کہ کوئی بہت بڑا عالم قتل ہو جائے گا، مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خلقت جو ہے نا وہ اس جنگ میں کام آ جائے گی. اچھا یہ بھی تو خلقت دیکھیں نا ہماری، وہ 100 ارب وہ ہیں، اور بالکل ہے، ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیں، یعنی اشعار میں اگر کوئی یہ معنی لے لے تو غلط نہیں ہوگا. اگر ادھر اس کا ذہن چلا جائے کہ انڈیا پاکستان جنگ میں ایک خلقت عظیم ماری جائے گی، ٹھیک ہے، یہ معنی اگر لے لیں تو کوئی ایسا بعید نہیں ہو جائے گا. لیکن جو ہمارے پاس دوسری طرف خبریں موجود ہیں، احادیث میں، قرآن مجید میں اشارے ہیں اور عالمی حالات ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ عالمی جنگ ہونی ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. صحیح، یعنی یعنی ایک طرف انڈیا کے خاص وہ بتا رہے ہیں، انڈیا پاکستان، یہ بر عظیم پاک و ہند کا، لیکن ایک اشارہ وہ عالمی بھی، گلوبل بھی کر رہے ہیں.
یعنی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک طرف ہندوستان کے اوپر غلبہ ہو جائے گا مسلمانوں کا، اور یہی وہ وقت ہوگا جب کہ عالمی جنگ ادھر چھڑ جائے گی. یہی تو کہا نا، اس اور اس کے درمیان یہ کام بھی شروع ہو جائے گا. فتح باید شاہ غربستان بزور تیر و تیغ، یہ جو وسٹ والا بادشاہ ہوگا پاکستان، یہاں پہ اب واپس آپ ہندوستان پہ آ جائیں. اب یہ عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہم شروع میں بتا چکے ہیں. شعر آگے پیچھے ہوئے ہیں، ترتیب بدلی ہے. یہ کوئی جو ترتیب ترتیب ضروری نہیں ہے کہ یہ ترتیب نزولی ہو. جی صحیح. قوم کافر را شکست بگ اما پیدا شود، اور کافر قوم کے لیے جو ہے نا واضح طور پر بغیر شک و شبے کے وہ شکست سے دوچار ہو جائیں گے. یہ یقینی خبر ہے کہ ان کو شکست ہو جائے گی. یعنی اس جنگ میں جو پاکستان اور ہندوستان کی وہ بات کر رہے ہیں، اس میں پاکستان کو ٹیکنالوجیکل ایج حاصل ہوگا ویپن کے لحاظ سے، کہ شاہ غربستان تیر و تیغ جو ہے نا وہ اسی طرف اشارہ ہے اسی کی. جی تو اور وہ ثابت ہو گئے. ہندوستان کے جو غیر جانبدار قسم کے تجزیہ نگار ہیں وہ مان رہے ہیں اس بات کو، پاکستان کی برتری کو، اسلحے کی برتری کو. بلکہ دیکھیں ان کا ایک جرنیل ریٹائرڈ کہہ رہا تھا کہ اگر ایک ہی جیسے ویپنز ہوں اور وہ پاکستان کے پاس بھی ہوں اور چائنا کے پاس بھی ہوں، اور مجھے کہا جائے کہ ان دو میں سے کسی ایک سے تم لڑو، تو میں چائنا سے لڑنا پریفر کروں گا. ان کا سکل سیٹ زیادہ مہارت ہے، یعنی ان کا لڑنے کا ان سے بہتر ہے. بے شک ویپن وہی ہوں جو چائنا کے پاس ہے وہی ان کے پاس ہوں، یا جو ان کے پاس ہے وہ چائنا کے پاس ہوں، لیکن چائنا سے لڑنا آسان ہوگا بنسبت پاکستان کے. اس سکل سیٹ کا ذکر آگے جو تفصیلی پیشن گوئی ہے نا اس میں ہے اس کا ذکر ویسے کہ غلبہ اسلام باشد تا چہل در ملک ہند بعد ازاں دجال ہم از اصفہاں پیدا شود. کہ یہ جو ہے نا اس ہند پورے میں تو غلبہ اسلام ہو جائے گا یہ سارا. اچھا ویسے یہ ہند میں غلبہ اسلام جو ہے نا اس کا مطلب صرف ہند نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ افغانستان اور یہ آگے جو ہے نا یہ سلسلہ ہائے استان جو ہے، تو یہ سارا جو ہے یہ تاجکستان، قازقستان، کرغزستان، ازبکستان، فلانستان، ٹنگستان، یہ سب جو ہے نا یہ پھر بچ نہیں سکتے اس سے. اب چائنا وغیرہ کا کیا ہوگا؟ آخر اتنی ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو ویسے پاکستان کا ایک جوابی جو ہے نا مدد کا بات بنتی تو ہے نا چائنا کے ساتھ. پتہ ہے کیا جب ہم کہہ رہے ہیں چائنا ماڈل آ رہا ہے تو ہم کچھ ایک بات کہنے سے رہ جاتے ہیں، مطلب نہیں کہہ پاتے، ٹائم بھی نہیں ہوتا، غیر متعلق بھی ہوتی ہے، کہ وہ طاقت جس نے کبھی برطانیہ سے کام لیا، برطانیہ سے کام لیا، جس نے بعد میں امریکیوں سے کام لیا، یعنی امریکیوں کو غلام بنایا، وہ طاقت اب چائنا آ رہی ہے. تو یہ بظاہر ایک سپر پاور بننے کی بات ہوتی ہے، اصل میں تو اس خفیہ طاقت کی غلامی کی بات ہوتی ہے. گویا وہ مصیبت چائنا پر نازل ہونے والی ہے، اور چائنا کا پوٹینشیل اپنا ہے جس کو دیکھ کے وہ اسے قابو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کوئی بدماش کی کسی پہ نظر پڑ جاتی ہے تو اس کے پاس مال ہوتا ہے تو جس کو لوٹنے کے لیے وہ آتا ہے نا. کسی کے پاس حسن ہوتا ہے تو اس کا کوئی دیوانہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے پڑتا ہے اور اسے اذیت دیتا ہے. تو چائنا کا پوٹینشیل اپنا ہے اور اس پر نظریں اس جو ہے نا شیطان کی آنکھ کی ہیں، تو اس سے پھر چائنا کو نکالنا اس کے دوست کا کام بنتا ہے نا. یہ روشنی چائنا کے پاس تو نہیں ہے نا، یہ ہمارا کام ہے اسے بتائیں کہ انہوں نے امریکیوں کے ساتھ کیا کیا ہے، کیسے غلام بنا کے نچوڑا ہے، انہوں نے ساری دنیا کے ساتھ کیا کیا ہے. تو اب ان سے آپ کام لیں، لیکن یہ کہ ہوشیار ہو کے ان کے شکنجے میں نہیں آنا ہے. لیکن اس پوزیشن میں تو ہم تب آئیں گے نا جب ہم خود کسی جوگے ہو جائیں گے. میں یہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دوست کی حیثیت سے جب وہ اگر آپ کو ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، تو مت دینے کا کام ہم کر سکتے ہیں نا دوستی کا. ویسے یہ بھی میتھ کہتے ہیں یہ بہت سی معاملات میں چائنا پاکستان سے ہیلپ لیتا ہے. ٹھیک ہے، ہوگا. بات ہم اور کر رہے تھے، میں یہ کر رہا تھا کہ یہ پورا خطہ اسلامستان بنے گا نا، تو اس میں ہمیں چائنا کے ساتھ بھی ایک معاملہ کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہو گیا. اور پھر چائنا کے ساتھ کرنا چاہیے تو کیا کہتے ہیں کوریا اور جاپان کے ساتھ بھی کرنا چاہیے. امریکہ کے لیے ایک وقت میں بہت بڑا تھریٹ جو ہے نا، یہ دو ہی سویلائزیشنز تھیں، مسلم سوسائٹی، مسلم سویلائزیشن، اور دوسری کون سی تھی؟
येलो masses ऑफ द ईस्ट। तो हमें उस सब पे मेहनत करनी चाहिए। तो ये 40 जो है ना, ये हिंदुस्तान पर 40 साल तक जो है ना ये गलबा हो जाएगा, और ये वो दौर है जिसमें दज्जाल इस्फहान से पैदा होगा। ठीक, इस्फहान का आज लफ्ज़ हम बोलते हैं तो ईरान की तरफ ज़हन जाते हैं। तो ये इस ईरान के यानी बाज़ रवायात में जो है ना खुरासान का लफ्ज़ आया है, इस्फहान का नहीं आया है, इस्फहान के यहूदियों का आया है जो उसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो ये उसमें ये सारा इलाका आ जाता है ना। वैसे तो इस्फहान भी पीछे जाए तो खुरासान के अंदर आता है ना, उसके अंदर आते हैं। तो बस ये वाला हिस्सा इन्होंने इस पे ख़त्म कर दिया है कि बाद में उसको ख़त्म करने के लिए जो है ना वो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, पैदा होंगे, और पैदा होंगे कि मतलब यानी ज़ाहिर होंगे, उतरेंगे तो आसमान से। ये आखिरी शेर बड़ा मानी खेज है। कौन सा? आगही वाला। आगही वाला। आगही शुद्ध नेमतुल्ला शाह अज असरार गैब गुफ्ता ओ बर महरो मा बेगमा पैदा शवद, यानी जो आगे ही पैदा हुई उनको, नेमतुल्ला शाह को, और गैब के जो राज थे जिनसे वो आगाह हुए, वो उन्होंने जो है ना, जो उन्होंने कहा वो दुनिया में कायनात भर में ज़माने के हिसाब के साथ जो है ना वो ज़ाहिर होके रहा, खुल के रहा, ज़ाहिर होगा। मतलब वो कह रहे हैं कि जो मुझ पर चीज़ें जिनसे जो राज उठाए गए, पर्दा उठाया गया जिन राजों से, तो वो ज़ाहिर होकर रहेंगे, पूरे होकर रहेंगे, पूरे होकर रहेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आज हमारा काफ़ी टाइम जो है वो रूटीन की जो है वो टाइम पीरियड से ज़्यादा हो गया हमारा। तो आज हम अपनी इस एपिसोड को यहीं पर इख्तिताम करते हैं, और फिर अगली एपिसोड में आकर हम अपने पाकिस्तान से स्पेसिफिक, इंडिया और पाकिस्तान से स्पेसिफिक जो प्रेडिक्शंस हैं वो उनके ऊपर आते हैं। नाज़रीन, हमें अपनी अगली एपिसोड तक इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।